السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب بڑھیا ہوگا۔ دوستو، زندگی میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ بیماریاں اور بہت سارے پرابلمس ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے علاج بھی ہے؟ بے شک، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی بیماری زمین پر اتاری ہے اس کے علاج بھی نکالے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو کرنے کو کہا ہے، جیسے کہ اس میں سے ایک حجامہ ہے، شہد ہے۔ ان سب چیزوں میں جو ہے اللہ نے شفا رکھا ہے، اور کلونجی ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی۔ اسی تعلق سے ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے جو مولانا طارق صاحب نے، طارق جمیل صاحب کا جو ایک ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے اس کے فوائد بتائے ہیں۔ پہلا وہ ویڈیو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم لوگ اس کے بعد بات چیت کریں گے۔ اوکے، سٹارٹ کرتا ہوں۔ اب آپ واپس آ رہے ہیں، ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دنیاوی۔ آپ نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا، جس آسمان سے میں گزرا، نیچے نہیں، جس آسمان سے میں گزرا، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، یا رسول اللہ حجامہ کروائیے، حجامہ کروائیے۔ ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ۔ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جس کو آج کل کپنگ، تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے۔ یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے، گندا خون۔ میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ایسے کپ ہوتے تھے، وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو یوں لگاتے تھے، یوں، پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابھر آتی تھی، پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے، آج بلیڈ ہے، کٹ لگا کر ہلکے ہلکے، پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے، تو اس سے جتنا گندا زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حجامہ۔ اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے، 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے۔ یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا، ڈھونڈو تلاش کرو۔ اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے۔ یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا۔ حجامہ، غذا، سموسے پکوڑے نہ کھاؤ، دہی بھلے نہ کھاؤ، اور یہ ڈرنک نہ پیو، اور یہ روسٹ بروس نہ کھاؤ، غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ، تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے۔ میرے نبی کا طرز طعام، طرز خوراک، طرز علاج۔ آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی۔ آپ جب حج پہ آ رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائے، یہاں راستے میں، یہاں اس جگہ۔ یہ آپ کا آخری حجامہ ہے جو آپ نے سفر میں کروایا تھا۔ تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے، کپنگ۔ وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے، بغیر دواؤں کے اللہ شفایاب کر دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے حجامہ کرواتے تھے، اور کیوں کرواتے تھے؟ کہ سب کا حکم بھی تھا اور اس کے لیے کرواتے تھے۔ دیکھو دوستو، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو حجامہ سمجھتے ہی نہیں، جس سے دیکھو کچھ لوگ اس کو پچنا کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ایسے عمل کو لوگ کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو چیز صحیح ہوتی ہے اس کو کریں گے نہیں، جو چیز غلط ہے اس کو لوگ صحیح فوراً عمل میں لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں، کچھ کنٹری جیسے کہ چائنا وغیرہ ہو گیا، یا دوسری کچھ کنٹری جہاں پہ جو ہے نا کپنگ ایک بڑا کام سمجھا جاتا ہے، بڑا، یعنی ان لوگ کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی علاج ہے تو وہ ہے کپنگ۔ سوچیے، جو اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بہترین علاج بتایا کہ آپ اس کو پچنا لگاؤ تاکہ اس سے آپ کو جو بیماریاں ہیں اس کم ہو سکے، اور صحیح غذا، صحیح کھانا کھائے، صحیح چیز کرے، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں نہیں ہوگی۔
اور آج آپ کو جو دنیاوی جو علاج کا جو طریقہ ہے وہ بے شک کرنا ہے، لیکن ایک بات ضرور جان لیں کہ دنیا کے جتنے بھی علاج ہے جو ایسے جو آج کے دور میں مطلب کیا بولیں گے، ایسے دوائیاں ہیں جس سے انسان جو ہے ایک کھاتا ہے تو دوسری بیماری پیدا بھی ہو جاتا ہے، ویسے ہے۔ بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علاج کا جو طریقہ تھا وہ سب سے بیسٹ طریقہ۔ اب شہد میں دیکھو صرف شفا ہی شفا ہے، اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے، کلونجی میں بھی شفا رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا پچنا ہے جس کو کپنگ آپ کہتے ہیں، چائنا کنٹری دیکھو کتنا یوز کرتی ہے، ہر جگہ جگہ پہ یوز کرتی ہے۔ ان لوگ کیوں نہیں اس کو کیوں استعمال کرتے؟ کیونکہ ان لوگ کو معلوم ہے کہ فائدہ کیا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اس کا استعمال کریں۔ یہ حدیث سنت ہے اور سننا پوائنٹ ہوتے ہیں، سننا ڈے ہوتا ہے، اس کو جانیں، اس کو سمجھیں اور اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ زندگی میں بیماریاں اگر آپ کو دیکھو، بیماریاں دینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا، تو ہٹانے کا کام کس کا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو یہ کام آپ کو کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں کرنی چاہیے، جہاں پہ جو گندگی والی خون ہے وہ نکل جائے گا اور جو اچھے خون ہے وہ باقی رہ جائیں گے۔ تو اس بات کا پورا خیال رکھیں اور جو سنت ہے اس کو اپنائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ کامیابی رکھا ہے، اس کو کامیابی کو ہی چنیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر محسن الجزا۔ اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہو ہمارے ویڈیو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ہمارے چینل اگر آپ کو نیکسٹ ویڈیو اور بھی دیکھنے ہیں یا سننے ہیں تو آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔